نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کا وہ جذبہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس جذبے کو دیکھ کر گزشتہ قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ فلسطین کے مسلمان قابل مبارکباد ہیں کہ اسرائیل کے یہودیوں نے بار بار حملے کیے۔ اسرائیل کے یہودی بار بار فلسطین پر حملہ کر رہے ہیں، بار بار فلسطین پر بمباری کی جا رہی ہے، مگر فلسطین کے مسلمان واہ رے واہ کتنے زندہ دل مسلمان ہیں کہ یہ اسرائیل بار بار فلسطین پر حملے کر رہا ہے، مگر پھر بھی فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے سامنے جبل استقامت بن کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ آج پورا عالم اسلام فلسطین کے مسلمانوں پر فخر کر رہا ہے کہ اسرائیل کے یہودیوں نے فلسطین پر کتنے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے ہیں، فلسطین پر کتنے قاتلانہ حملے کیے۔ ظالم یہودیوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر جو حملے کیے ہیں، اس حملے میں کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان چلی گئی، کتنے نوجوان مسلمان شہید ہو گئے۔ یہودیوں کے اس حملے میں فلسطین کے کتنے بوڑھے شہید ہو چکے ہیں، کتنے بچوں کی مائیں تڑپتی رہ گئیں، کتنے نوجوان مارے گئے، کتنے بوڑھے اس حملے میں شہید ہو گئے، کتنی مائیں اور بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں۔ رمضان کا وہ گزشتہ مہینہ کہ جس مہینے میں فلسطین کے مسلمان اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، نماز پڑھی جا رہی تھی کہ اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور فلسطین کے مسلمان اس وقت تراویح پڑھ رہے تھے اور اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ فلسطین کے مسلمانوں پر آنسو گیس کے گولے داغے جا رہے تھے، فلسطین کے مسلمانوں پر بمباری کی جا رہی تھی، اور فلسطین کے مسلمان اپنے پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ اکبر! ہر وہ زندہ مسلمان، ہر وہ زندہ دل مسلمان جس کے جسم کے اندر زندہ دل ہے، وہ اس ظلم و ستم کو دیکھ کر کے چھلنی ہو چکا ہے۔ غم کے ماحول میں مسلمان ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں میں مسلمان گھرا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد بھی ہوتے ہوئے، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے، مسلمان کی اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے، یہ ظالم یہودی بمباری کرتے رہے، فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور نوجوانوں اور بوڑھوں پر ظلم و تشدد کرتے رہے۔ مگر اے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، اے فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد ڈھانے والے یہودیوں، اے قاتلوں غاصبوں، اے یہودیوں، کان کھول کر سن لو، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ مسلمان ضرور ایک دن یہودیوں کو فلسطین سے نکالیں گے۔ مسلمان انشاءاللہ ضرور ایک دن یہودیوں کو فلسطین سے بھگا دیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو فلسطین سے نکالیں گے۔ ضرور مسلمان فلسطین کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک کر دیں گے۔ مسلمان فلسطین کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے صاف کریں گے۔ مسجد اقصیٰ، وہ پاک سرزمین جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، وہ پاک سرزمین
جو انبیاء کی سرزمین ہے، وہ مسجد اقصی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نماز پڑھائی، اور سارے انبیاء کرام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے کہ مسلمان ضرور انشاءاللہ مسجد اقصی کو، اس پاک سرزمین کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے آزاد کر دیں گے، اور یہ یہودی فلسطین سے نکال دیے جائیں گے۔ یہ یہودی جس دن فلسطین سے نکالے جائیں گے تو یہ یہودی اس دن درختوں میں اور پتھروں میں جا کے چھپیں گے، درختوں میں جا کر، پتھروں میں جا کر یہ یہودی پناہ لیں گے، درختوں میں پتھروں میں چھپتے پھریں گے یہ یہودی، اور درختوں پتھروں سے آواز آئے گی، تعالی یا مسلم انا ورائی یہودی جل، اے مسلمانوں ادھر آؤ، یہ یہودی ہمارے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان یہودیوں کو پکڑ کر، مسلمان اسرائیل کے یہودیوں کو پکڑ کر فلسطین سے یہودیوں کو نکال دیا جائے گا۔ اس دن یہودیوں کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اس دن یہودیوں کا کوئی معاون نہ ہوگا، اس دن یہودیوں کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اے ظالم یہودیو، تم نے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا۔ اے ظالم یہودیو، تم نے فلسطین کے بے قصور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے۔ اے ظالم یہودیو، تم نے فلسطین کے مسلمانوں پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اے اسرائیل کے ظالم یہودیو، تم نے فلسطین کے بے قصور مسلمانوں کو ستایا ہے۔ یاد رکھو، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہی فلسطین کے مسلمان یہودیوں کو پکڑ کر فلسطین سے نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہودیوں کو فلسطین سے ایک دن ضرور نکالا جائے گا۔ اے ظالم یہودیوں، آج تمہاری رسی کو ڈھیلا کر دیا گیا ہے، تم اپنے جرائم پر نظر ڈالو، ایک دن ضرور اے یہودیوں تم سے بدلہ لیا جائے گا، مسلمان ضرور تم سے انتقام لیں گے۔ اے ہمارے فلسطین کے نوجوان اور ضعیفوں مسلمان بھائیوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو فقط اتنا کر سکتے ہیں اے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کہ ہم مل کر تمہارے لیے دعائیں کر دیں۔ یقین رکھو، صبر کا دامن تھامے رہو، ہم مسلمان مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ یہ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہزاروں میزائل پر بھاری ہے۔ سب مسلمان مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ پاک ہماری دعا فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرمائے۔ عالم اسلام کے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نمازیں پڑھنے کے بعد ضرور دعائیں کریں۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور تمام مسلم ممالک سے گزارش ہے، خاص طور سے یہ سعودیہ عرب، خاص کر یہ سعودی عرب جو آج سویا ہوا ہے، فلسطین کی حمایت میں نہیں اترا، سعودی عرب سے بھی گزارش ہے کہ فلسطین کی حمایت میں اترنا چاہیے، فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنا چاہیے، تمام مسلم کنٹریز کو فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے۔ اے مسلمانوں، مت بھولو، یہ مسجد اقصی آج جس پر حملے کیے جا رہے ہیں، وہ مسجد اقصی جس پر یہودی ناپاک حملے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ پاک سرزمین ہے جو مسجد اقصی جس میں پیغمبر اسلام نے نماز پڑھائی ہے، وہ مسجد اقصی جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ وہ سرزمین نبیوں کی سرزمین ہے، وہ سرزمین پاک سرزمین ہے، وہ مسجد اقصیٰ جس کی طرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16-17 مہینے اسی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ مسجد اقصیٰ پاک سرزمین ہے۔ تمام مسلمان مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے تو اے مسلمانوں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں لو لگا کر فلسطین کے ان بے قصور مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ جب ہم تمام مسلمان مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں گے تو ہماری دعا کسی نہ کسی کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، رب فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو ہے۔